سب سے تیزی سے غربت کم ہوئی وہ پختونخوا کا صوبہ تھا. تو یہ بھی وقت آ جائے گا یہاں لوگ نوکریاں ڈھونڈنے آیا کریں گے آپ کے پاس. عمران خان نے سال سے کبھی اپنا گھر خود نہیں چلایا. جہانگیر ترین وہاں دیا کرتے تھے. کہ وجودین احمد کے اوپر ہم کرمنل کیس اور ڈیفیمیشن جو ہے وہ فائل کر رہے ہیں. حقوق کی اگر پامالی ہوئی ہے تو کیا فواد چودھری صاحب کی ہوئی ہے یا عمران خان؟ وزیر اعظم کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے اور ملک کے چیف ایگزیکٹو کے لیے بے محل کیمپینز چلائی جاتی ہیں. اگر ڈیفیمیشن کا مقدمہ داخل کرنا ہے جس کے بھی حقوق پامال ہوئے ہیں مقدمہ داخل کرے. السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. ملک میں سیاسی لڑائی تو جاری ہے لیکن یہ لڑائی عدالتوں میں بھی پہنچی ہوئی ہے. آج وزیر اعظم عمران خان نے خواجہ محمد آصف کے خلاف عدالت میں ویڈیو کے ذریعے اپنا بیان ریکارڈ کرایا. اسی طرح کا معاملہ جسٹس وجیہ الدین صاحب کے حوالے سے بھی موجود ہے اور وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب باقاعدہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت ان کے خلاف اسی طرح کی قانونی چارہ جوئی کرے گی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جسٹس وجیہ الدین کا کہنا کہ جو متاثرہ شخص ہیں وہی آئیں میرے سامنے یا پھر حکومت جا سکتی ہے، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. ہم اس پہ بات کریں گے. خانیوال میں نون لیگ پھر جیت گئی. لاہور کے بعد خانیوال میں بھی پیپلز پارٹی نے بڑا کم بیک کیا اور آج پیپلز پارٹی مہنگائی کے خلاف، گیس کی قلت کے خلاف سڑکوں پر ہے. حالانکہ وزیر اعظم عمران خان ابھی کل ہی سکردو کے عوام کو خوشخبری سنا کے آئے کہ اتنی ترقی ہو جائے گی وہاں گلگت بلتستان میں کہ لوگ نوکریوں کی تلاش میں، کام کی تلاش میں شمالی علاقہ جات جنہیں ہم کہتے ہیں گلگت بلتستان جائیں گے. ہم ان موضوعات پر بات کریں گے. بہت ڈسٹنگوش مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. ہمیں جوائن کیا اسلام آباد اسٹوڈیو میں راجہ عامر محمود کیانی صاحب نے، مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے، اور آج وزیر اعظم نے جو اجلاس کیا اپنے رہنماؤں کا اس میں بھی موجود تھے. بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے. سردار لطیف خان کھوسا صاحب، سابق گورنر پنجاب، پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما، بہت شکریہ سردار صاحب آپ نے وقت دیا. جناب سلیم خان صافی صاحب نامور اینکر پرسن ہیں، تجزیہ کار ہیں اور کالمسٹ ہیں، بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. سردار صاحب چونکہ ذرا لیگل معاملہ ہے، وزیر اعظم عمران خان آج ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے عدالت کے سامنے جو انہوں نے خواجہ محمد آصف کے خلاف ایک کیس کیا ہوا ہے، جبکہ جسٹس وجیہ الدین کے بارے میں حکومت یہ کہتی ہے کہ چونکہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں، وزیر اعظم انسٹیٹیوشن ہے وزیر اعظم کا عہدہ، تو جسٹس وجیہ الدین نے جو بات کی ہم ان کے خلاف چارہ جوئی کریں گے. آپ ظاہر ہے ایک ماہر قانون دان بھی نہ کہوں بلکہ اس سے بھی ابو ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اگر تو محترم عمران خان صاحب کی ذات چونکہ متاثر ہوئی ہے اور وجیہ الدین صاحب نے بڑے ببانگ دوہل کہا ہے کہ ان کے تمام اخراجات جو ہیں وہ ایک شخص پہلے کچھ کم رقم سے جو ہے کیا کرتے تھے، اس کے بعد اس کو بڑھوتری کر دی، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا جو شخص اپنے جو ہے خود وہ جرابیں اپنی اس کے موزے اس کے اپنے نہیں ہوتے ہیں، اپنے نہیں ہیں، اس کو دیانتدار کیسے کہا جا سکتا ہے؟ جس کا خرچہ ہی سب کوئی اور وہ کر رہا ہو تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو دیکھیے انہوں نے ایک ایسی بات کی ہے جو اس کی محترم عمران خان صاحب کی ذات کے ساتھ منسلک ہے. تو اگر انہوں نے کوئی نالش کرنا ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اس پہ جو ہے کوئی حتک عزت ہوئی ہے تو حتک عزت کا ازالے کے لیے وہ محترم عمران خان صاحب خود ہی نالش کر سکتے ہیں عدالت میں جا کر. اور اسی طرح اگر وہ فوجداری میں آتے ہیں 500 سے لے کر 506 تک ہیں جو اس قسم کے معاملات ہیں جس پہ کوئی کسی کی تصدیق کی جائے تو بھی جو ہے محترم عمران خان صاحب ہی کو جانا پڑے گا. یہ ریاست کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے کہ ریاستی جو ہے ریاست اٹھ بھاگ دوڑے کہ جی ریاست کی بے عزتی ہو گئی ہے. محترم عمران خان صاحب تو بطور پرائم منسٹر ہوتے ہوئے روزانہ کوئی ان کی تقریر نہیں ہوتی ہے جس میں وہ چور ڈاکو جو ہے اپوزیشن کے جو ہے بڑے بڑے لوگوں کو کہتے ہیں، سابقہ صدور کو کہتے ہیں
صاحب کا وزرائے اعظم کو کہتے ہیں وہ چور ڈاکو، تو کیا وہ خود ایک اپنے اس منصب پہ ہوتے ہوئے انہیں کوئی اس چیز کا ادراک ہے کہ وہ کتنی تضحیق کر رہے ہیں اور قانون کے کس ذائچے میں وہ خود جو ہے آ رہے ہیں، جبکہ یہ کام عدالتوں کا ہے جہاں زیر التوا ہے. ابھی تک مقدمات چونکہ یکسو نہیں ہوئے ہیں بہت سارے، تو وہ چور ڈاکو کہنا یہ بھی تضحیق ہی نہیں ہے، ایک ایسی دشنام درازی اور الزام تراشی ہے جو قابل مواخذہ ہے دیوانی میں. لیکن سردار صاحب جو بات جسٹس وجیہ الدین صاحب نے کی اور جن کے بارے میں انہوں نے کہا جناب جہانگیر خان ترین صاحب کے بارے میں، تو ترین صاحب نے تو خود اس کو کنٹراڈکٹ کر دیا. تو جسٹس وجیہ الدین کی بات جس فریق کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے، یعنی دینے والے کے بارے میں کہہ رہے تھے، دینے والے نے خود ہی کنٹراڈکٹ کر دیا. ارے پراچا صاحب، یہ تو وہی بات ہوئی کہ رشوت دینے والا کبھی نہیں مانے گا، رشوت لینے والا کبھی نہیں مانے گا. ارے بھائی وہ کیسے کہے گا کہ میں اس کا خرچہ دیتا رہا ہوں، جو ہے عمران خان کا میں پہلے 30 لاکھ دیتا تھا، پھر میں نے 50 لاکھ بڑھا دیا، اور یہ کسے پتہ نہیں ہے کہ ساری کیمپین کا خرچہ جو ہے وہ محترم جو ہے کر رہے تھے. اور خود بھی انہوں نے ایک انڈر کرنٹس میں کہا کہ میں پارٹی کو فنڈ ضرور دیتا رہا ہوں، میں نے ان کے ذاتی کچن کا خرچہ نہیں کیا ہے. ارے بھائی تو یہ بتا دیں نا، 300 کنال کے جو رقبے پر آپ ایک محلات پر آپ رہ رہے ہیں، اس کے اخراجات کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ بھی تو ذرا سورس آف انکم بتائیے گا، آپ بھی ذرا ٹریل آف منی بتائیے گا. روز آپ کی زبان نہیں لڑکھڑاتی ہے اپوزیشن سے پوچھتے ہوئے لوگوں کے ٹریل منی کے بار پوچھتے ہیں اور چور ڈاکو سے منسلک کرتے ہیں. تو آپ اپنا دے دیجئے گا نا. وہ دیکھیں وجیہ الدین تو اس پر سٹینڈ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے جائے یہ عدالت میں ثابت کروں گا. اب تو خود وہ جو ہے ایک بند گلی میں آ گئے ہیں محترم عمران خان صاحب. اگر نہیں جاتے تو یہ الزام صداقت پہ مبنی ہوتا ہے، اگر جاتے ہیں تو ان کو اپنی سورس آف انکم اور ٹریل بتانی پڑے گی. چلیں یہ جواب لے لیتے ہیں. پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. راج صاحب، آج میٹنگ بھی ہوئی، وزیر اعظم صاحب خواجہ آصف کے حوالے سے تو ویڈیو لنک پہ پیش ہوئے، لیکن یہ بڑے سارے سوالات پیدا ہو گیا چونکہ آپ جنرل سیکرٹری ہیں پارٹی کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی. ایک تو ظاہر ہے وہ اپوزیشن میں تو ظاہر باتیں ہی کرنی ہیں، ان کی وہ اتنی خلیش ہے دل میں باتیں تو ہونی ہیں، لیکن ان کو کیونکہ پارٹی کا پتہ نہیں ہے تو اس لیے پارٹی کی کلیئرٹی تو ہم بھی دے سکتے ہیں. جی اسی لیے جسٹس صاحب جو ہے نا، جسٹس صاحب وجیہ الدین صاحب، یہ جب پارٹی اپنے جو بند پہ تھی نا 11 میں تشریف لائے تھے اور 14 میں ڈپارٹ کر گئے تھے، اور ان کا کسی بھی معاملے میں پارٹی جو آفیسز ہیں ان سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا. اب ظاہر ان کو ایک خلش تو ہے کہ وہ نکل گئے، ان کو فارغ کر دیا پارٹی سے، یہ تکلیف تو رہتی ہے. ویسے میں ان کی بڑی عزت کرتا تھا جب یہ میں نے بیان دیکھا، کیونکہ مجھے تو 26 سال ہو گیا پی ایم صاحب کے ساتھ، اور میں ان کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ اتنا طویل، جس دن پارٹی بنی تھی اس دن سے لے کے آج تک ان کے ساتھ رہا ہوں. لیکن ان کی گفتگو میں کل دیکھ رہا تھا کہ ایک جج ہو کے اور ایک ایسا ریزنیبل سمجھتا تھا بندہ کہ وہ شاید ان کو کوئی ایسی کچھ سالڈ بات کریں گے، کیونکہ سب ایسی باتیں کی ہیں جن کا ان سے کوئی تعلق بھی نہیں اور جس کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں اور جس کی کوئی حقیقت نہیں. اور جسٹس صاحب کا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر مثال کے طور پہ جہانگیر صاحب نے بھی خیر کہہ دیا، میں ان کے ساتھ 26 سال رہا، ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے الحمدللہ. اور یہ جو 300 کنال کے بھی گورنر صاحب نے بات کی، انہوں نے بات کی، دیکھیں وائٹ شخص ہے جس نے باہر سے کمایا اور پاکستان لایا ہے. یہ یہاں کے لیڈروں کی طرح نہیں، یہاں سے لوگوں کے ٹیکس کے پیسے لے کے باہر بھاگے ہیں اور باہر پراپرٹیاں بنائی ہیں. ان کی کوئی پراپرٹی یا کوئی بینک اکاؤنٹ باہر نہیں ہے، جبکہ ساری زندگی کمایا انہوں نے باہر ہے. وہ پہلے بھی بتا چکے ہیں، یہ کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی ان کی. تو جب میاں صاحب کی چل رہی تھی اکاؤنٹیبلٹی تو ان کے بھی 1.5-2 سال کیس یہ چلا، تمام حوالہ جات سے چلا، تمام معاملے سے چلا، اور ان کو اللہ الحمدللہ کورٹ کے جو بینچ تھا پورے نے ان کو صادق اور امین کا کہا کہ بالکل آپ کی باتیں بالکل صحیح ہیں، کیونکہ انہوں نے 30 سال پرانے بھی ریکارڈ دیے. ان کے پاس تو 30 دن کے ریکارڈ نہیں ہے. اور جسٹس صاحب کی بات کو تو بالکل جہاں تک بات فواد چودھری نے کی ہے، میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بات جسٹس صاحب نے کر دی، اور کئی بار ویسے لوگ کہتے ہیں فلاں اے ٹی ایم ہے فلاں اے ٹی ایم ہے، لیکن حکومت اتنا سیریس ہو گئی کہ اب ان کے خلاف قانونی چارہ. دیکھیں ایک بندہ جو کریڈیبل ہوتا ہے نا، وہ اس چیز کو ضرور نظر انداز نہیں کرتا،
اور وہ جاتا ہے، اور وہ حکومت کے جانے کی بات ہی نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے گورنر صاحب نے، حکومت کی بات نہیں ہے. تو پی ایم صاحب اپنی کیپیسٹی میں جائیں گے تو اپنی کیپیسٹی میں جائیں گے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ذاتی طور پہ وزیر اعظم جائیں گے؟ دیکھیں ذاتی طور پہ جب ان کی ایک منصب سے ہٹ کے بھی ان کی میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ اپنی ایک شخصیت اتنی بڑی ہے کہ جتنا بڑا قد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی جو عزت دی ہے، اور آپ نے اس سفر میں ہم نے دیکھا بھی، اور ابھی بھی ماشاءاللہ دنیا جہان میں جس طرح ان کی رسپیکٹ ہے، وہ بالکل ان کو میں سمجھتا ہوں جانا چاہیے. مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ جا رہے ہیں کہ نہیں، لیکن انہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ تو سرن جھوٹ بولا ہے جسٹس صاحب نے، اور کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. میں حیران ہوں کیونکہ میرے تو سامنے آئے اور میرے سامنے ہی ڈپارٹ کیا انہوں نے، تو ان کا تو یہ سارے معاملے کا مجھے سمجھ نہیں آتی. بیٹھے بیٹھے انہیں کیا جنون اور جوش چڑھا کے یہ گفتگو کر دی. مجھے تو یقین کریں سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور یہ انہوں نے جو پراپرٹی والی بات وہ میں نے آپ کو کلیئر کر دی آلریڈی، فلیٹ تھا جو بیچا اور لی، اور ان کا جو خرچہ یہ بھی سن لیں. جب وہ تھے نا یہاں پہ جسٹس صاحب، پی ایم صاحب اکیلے آدمی تھے جو رہتے تھے، اس کو تو پی ایم صاحب کی فیملی نہیں تھی نا، تو اکیلے تھے. صبح ہم نکلتے تھے یا جو بھی جاتے تھے، اکثر وہ پیشتر میرے ساتھ جاتے تھے، ہم رات کو واپسی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ 50 لاکھ خرچ کہاں ہوتا تھا، یہ 30 لاکھ خرچ کہاں ہوتا تھا. میں تو ان کی باتیں سن کے بڑا یہ تو اٹس اے جوک آنیسٹلی کہ جس طرح وہ جو خرچہ ایکیومولیٹڈ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جی 300 کنال کی اراضی ہے، اس کی مینٹین کرنا ہے، گھر کے نوکر ہوں گے، کوک ہوں گے، وہاں پر کھانا بنتا ہوگا، کچھ تو کھاتے پیتے ہوں گے نا گھر پہ. میرے 4-5 بچے ہیں، 5-6 بچے ہیں. مجھے یہ بتائیں، میرا سارا اپنا گھر ہونا تو 5-6 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے. 50 لاکھ اکیلا بندہ جو رہ رہا ہو، بالکل اس کا مجھے یعنی روز کا 2.25 لاکھ روپے وہ خرچ کرتا ہوگا. ایوریج یہ نکلتی ہے نا کہ کس چیز کے لیے خرچ کرتے ہیں. ویل سیڈ. میں تو حیران ہوں کہ کوئی کیلکولیٹ ہی کر لیتے کم از کم. ویل سیڈ. سلیم صافی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے ساری گفتگو سنی. سردار صاحب 300 کنال والے گھر کی بات کر رہے ہیں، آپ بھی بعض اوقات خرچے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن عمران خان کو تو ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت نے صادق اور امین قرار دیا ہے. ہم کیوں خواہ شکوک و شبہات میں پڑے رہتے ہیں؟ ایک تو وہ جو سب سے بڑی عدالت کا سربراہ تھا، اس وقت وہ قوم کو منہ کیوں نہیں دکھا سکتا؟ وہ تو اسی طرح وہ جو پرویز مشرف صاحب نے پی سی او کے تحت جس کو چیف جسٹس بنایا ہوا تھا، تو وہ بھی سب سے بڑی عدالت کا سربراہ تھا. اور بھٹو صاحب کو جن ججز نے پھانسی دی تھی تو وہ بھی سب سے بڑی عدالت کے سربراہ تھے. اور پھر خود ثاقب نثار صاحب جو ہے، وہ تو میرے خیال میں اس ملک میں اس وقت جو 2 سب سے بڑے قابل احتساب افراد ہیں، ایک وہ احتساب بیورو کا چیئرمین ہے اور ایک خود جسٹس ثاقب نثار صاحب ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ اتنا اگر وہ بڑے پارسا جج تھے تو آج وہ قوم کا سامنا کیوں نہیں کر سکتے؟ بہت سارے ججز ریٹائر ہوئے ہیں، اور وہ مثلا جسٹس وجی الدین ہیں، تو وہ جسٹس ثاقب نثار کی طرح لوگوں سے تو منہ چھپا کے نہیں پھرتے. دوسری بات یہ کہ میں تو نہ جسٹس وجی الدین صاحب کو جانتا ہوں، نہ ان سے میری کوئی قربت رہی ہے، لیکن ان کی تعریفیں میں نے جب بھی سنی ہیں عمران خان صاحب کی زبانی سنی ہے. اور عمران خان صاحب نے ہی اتنا وہ ان کو کریڈیبل سمجھتے تھے کہ اپنے پارٹی کا چیف الیکشن کمشنر بنا دیا تھا، اور الیکشن ان کی زیر قیادت اپنی پارٹی کا کروایا تھا، اور پھر جو تحقیقات اور سارے معاملات ان کے سپرد کیے تھے. تو عمران خان جو جسٹس صاحب ایک تو ریٹائرڈ جج ہونے کے بعد اگر ان کی دیانتداری پہ کسی نے اعتماد کیا ہے عمل سے بھی اور قول سے بھی تو وہ عمران خان صاحب نے کیا تھا. لیکن پھر ان سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ سچ مچ اس کو تحریک انصاف سمجھ بیٹھے، اور انہوں نے اس میں انصاف سے کام لیا کہ الیکشن میں پرویز خٹک صاحب اور جہانگیر ترین صاحب اور ان لوگوں نے جو کچھ کیا تھا تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید عمران خان صاحب اس معاملے میں انصاف کے معاملے تو ہیو اے فیئر پوائنٹ. صافی صاحب، یہ عمران خان کوئی نئے نہیں تھے. آپ اور میں ہم بچپن سے ان کو جانتے ہیں. وہ کرکٹ کھیلتے تھے، پھر انہوں نے سیاسی جماعت بنائی، پھر 96 کا الیکشن بھی وہ مختلف علاقوں میں لڑتے رہے. جسٹس وجی الدین صاحب اگر اتنا ان کا ضمیر جاگ رہا ہے، اب جاگ رہا ہے، تو وہ پھر آئے کیوں تھے پارٹی میں؟ پی ٹی آئی سے بھی پوچھا جائے کہ ان کو لیا کیوں تھا پھر؟ نہیں، یہ تو بہت سارے لوگ آج بھی
इमरान खान साहब के बारे में धोखा खा रहे हैं या फिर मसलहतन आज भी वो खामोश है और आज भी वो उनको बड़ा ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी समझते हैं और उनकी खातिर हम जैसे लोगों को गालियां भी देते हैं, लेकिन खुद उस बंदे का उसूल वो ये कहते हैं कि यू टर्न है। यू टर्न क्या है? यू टर्न वादा खिलाफी है, अपने रास्ते से हट जाना है। वो बंदा खुद अपने बारे में ये कह रहे। एक तो ये बात है, दूसरी बात ये कि ये तो सिर्फ ये नहीं, जस्टिस वजीउद्दीन की तरह हम बहुत सारे लोगों को जो आज उनके वजीर मुशीर आप देखेंगे चंद माह के बाद वो भी इसी तरह की बातें करेंगे। फिर एक और बात में कि ये जस्टिस वजीउद्दीन ने ये बात पहली मर्तबा नहीं कही है, ये इससे पहले मोहसिन बैग साहब जो इमरान खान साहब के बहुत बड़े करीब रहे हैं और न सिर्फ ये कि जर्नलिस्ट हैं बल्कि आप देखें कि उनके बड़े कुर्बत रही है, तो ये बात तो उन्होंने भी की थी टीवी पे बैठ के। तो पीटीआई ने उनको क्यों नोटिस नहीं दिया? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जहांगीर तरीन ने ये बात तो डिनाई की है, लेकिन उसी ट्वीट में उसने कहा है कि मैंने पार्टी की हर तरह की मदद की है और हम जानते हैं कि पार्टी में उन्होंने अरबों रुपए वो किए हैं। तो पार्टी फंडिंग का हिसाब इमरान खान साहब क्यों नहीं दे रहे हैं? और ये इतने सालों से जो इलेक्शन में हर मौका पे वो उसको क्यों टरखा रहे हैं? साफी साहब इधर मैं ब्रेक लेता हूं, मैं आप ही से शुरू कर दूंगा। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे सियासत की हम बात कर रहे हैं। पहले लाहौर NA 133 में नून लीग ने इलेक्शन जीता, पीपल्स पार्टी ने बहुत स्कोर किया, रिवाइव किया रादर। कल खानेवाल में भी ऐसा हुआ, नून लीग फिर जीत गई, हालांकि निशात डाहा पहले नून लीग के टिकट से जीते थे। तो क्या पंजाब में अब डिफरेंट माहौल बन रहा है, पीपी की रिवाइवल हो रही है? आज वजीर आजम इमरान खान ने पंजाब के हवाले से इजलास भी किया, राजा आमिर महमूद कियानी साहब वहां मौजूद भी थे। हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मुल्क की सूरत हाल के हवाले से। सलीम साफी साहब, हम सियासत की ही बात कर रहे थे। पहले लाहौर में NA 133 में इलेक्शन हुआ, फिर कल खानेवाल में हुआ, तो TLP को बाकायदा क्लीन चिट दी गई, लेकिन लाहौर में भी उनका स्कोर बड़ा कम रहा, फिर कल खानेवाल में भी कम रहा, पीपल्स पार्टी ने रीगेन किया। तो क्या आप 2018 के इलेक्शन में TLP तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत बनी थी, अब वो खत्म हो रही है, ट्रेंड बदल रहे हैं, आप क्या समझते हैं? इतने दूर का पाकिस्तान में तज्जिया करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, बल्कि हम तो ये जो अपने आप को तज्जियाकार कहते हैं ये भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि तज्जिया उधर किया जा सकता है जहां पे गेम के रूल्स मालूम हो। इस वक्त पाकिस्तान ना आईन की रूह के मुताबिक चल रहा है, ना यहाँ सियासत उस तरीके से हो रही है जिस तरीके से सियासत की जाती है, ना सहाफत उस तरीके से होती है। चंद अफराद के हाथ में इस कौम की तकदीर है। अब वो अफराद रात को क्या सोचते हैं, कल उनकी राय क्या बनती है, किसकी डील होती है, किसकी नहीं होती, तो उसकी बुनियाद पे सारे जो है वो तज्जिए हमारे वो दड़ाम से गिर जाते हैं। इसलिए मैं इतने दूर का तो तज्जिया नहीं करता। मसलन अब पिछले 2018 में कोई सचमुच इलेक्शन तो नहीं हुआ था ना, लेकिन जिसकी बात बनी हुई थी तो वो हुक्मरान बने जिसकी डील हो चुकी थी, और दो को कियानी साहब मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पे, कैका लगा रहे हैं? नहीं, कियानी साहब नहीं, हम पूरा कौम मुस्कुरा रहे थे 2018 में, और अब पूरी कौम जो है आजकल पाकिस्तान की हालत देख के पूरी कौम रो रही है और कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, जाहिरी बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त देखें, मैं ब्रीफली इतना कह सकता हूं जी कि अगर थोड़ा सा मैं अदब के साथ ये सियासी शादियों की बात कर रहा हूं या सियासी निकाह वगैरह की, इसको कोई जात पे ना ले, तो इस वक्त पीपल्स पार्टी हमारे पख्तून में पहले दुआए खैर होता है, फिर मंगनी होती है और फिर वो शादी होती है। तो अमलन तो जिसको हुकूमत दिया गया है उनको हुकूमत करनी नहीं आती, जिसको अपोजिशन में धकेला गया है उनकी कोई अदा अपोजिशन वाली नहीं है। न पीपल्स पार्टी की कोई अदा अपोजिशन की है, न नून लीग की। सब मामलात हैं डील के। ये शादी ब्याह की इस्तिलाहात मुस्तआर लूं तो सूरत हाल ये है कि नून लीग की भी दुआए खैर हो गई है
اور پیپلز پارٹی کا معاملہ منگنی تک جا پہنچا. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اگر یہ مسلم لیگ نون کا معاملہ بھی اگر دعائے خیر سے بڑھ کے نکاح منگنی اور یا نکاح تک چلا گیا تو پھر تو اس کی باری ہوگی. اگر پیپلز پارٹی کا معاملہ اس سے بڑھ کے نکاح تک چلا گیا تو پھر اس کی باری ہوگی. اور اگر ان میں سے کسی کا نکاح ہو گیا تو پھر پی ٹی آئی کے ساتھ یہ جو ناخوشگوار شادی چل رہی ہے یہ ختم ہو جائے گی مقتدر حلقوں کی. اور اگر ان کے ساتھ یہ معاملہ آگے نہیں بڑھا تو پھر ظاہری بات ہے پی ٹی آئی پہ گزارا کرنا پڑے گا اور پھر الیکشن کے نتائج بھی اسی طرح ہوں گے. کیونکہ پچھلی مرتبہ تو صرف آر ٹی ایس تھا, اب تو اس کے ساتھ ای وی ایم بھی بنا دیا گیا ہے. سردار صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. خانوال میں کل الیکشن ہوا, اس سے پہلے لاہور میں بھی 133 میں یعنی 133 میں پیپلز پارٹی نے 35,000 کے قریب ووٹ لیا, کل بھی 15-20 ہزار ووٹ لیا. تو 2018 میں جو ایک امپریشن تھا کہ جی پیپلز پارٹی وائپ آؤٹ ہو گئی, پھر بائی الیکشن میں بھی کہیں 2,000 ملا, کہیں 3,000 ملا, کہیں اس سے بھی کم ملے. لیکن اس ووٹ کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ پیسہ بھی چلا ان بائی الیکشن میں. دیکھیں صافی صاحب نے باقی بہت خوبصورت باتیں کی, اس بات کا جو ہے نا وہ جواب گول کر گئے. اور یہ کم از کم ہمارے اوپر یہ الزام نہیں لگا کہ ہم بھی ان کی بیکنگ ہمیں اس وقت ہے. ابھی تک وہ منگنی تک پہنچی بات, تو آگے تک تو نہ پہنچ پائی. تو جن کو شادی ہو گئی, جن کا نکاح ہو گیا, ان کو تو جتا دیا گیا. تو کم از کم ایک بات تو بڑی واضح آئی کھل کے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو نہ صرف ریوائیو کیا ہے بلکہ یہ ثابت کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کا ووٹر ورکر ہر جگہ موجود ہے. اور کچھ عرصے کے لیے اگر 2018 کا صافی صاحب سے میں متفق ہوں کہ وہ الیکشن نہیں تھا, جو بھی تھا باہر کا سلیکشن تھی, یا جو ہم تو پہلے دن سلیکشن کہہ رہے ہیں, مگر چلیے کر لیجئے گا کہ بڑے لمبے جو ہے چھوڑی محترم عمران خان صاحب نے بہت بڑے وعدہ کیے, کروڑ نوکری دوں گا, 50 لاکھ گھر دوں گا, کشکول کا پیالہ توڑ دوں گا, مہنگائی ختم کر دوں گا, جو ہے بل جلا رہے ہیں, سول نافرمانی کر رہے ہیں, قیمتیں نہیں, ڈالر نہیں بڑھنے دوں گا, وغیرہ وغیرہ. چلے وہ باتیں شاید کوئی ہماری یوتھ جو ہے گمراہ ہو گئی ہو, ان کو میسمرائز ہو گئی ہو, تو وہ باہر کے واپس آ رہا ہے ہمارا. ہم نے یہ ٹرینڈ دیکھا ہے کہ پنجاب میں, لاہور میں دیکھیں خصوصاً 33,000 ووٹ جو ہے 5,000 سے 33,000 کا سفر, یہ ہمارا ووٹ بینک واپس آ رہا ہے. اور جو پی ٹی آئی میں چلا گیا تھا یا نہیں بھی گیا تھا, کہیں ہمارے سے ناراض ہو کے گھر بیٹھ گیا تھا, اسی طرح خانوال کی بھی ٹرینڈ دیکھیں. اب آپ آہستہ دیکھیں, 1.5 سال پڑا ہے باقی, تو اس دورانیے میں آپ دیکھیں گے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جس انداز سے عوامی مسائل کو لے کر آگے چل رہے ہیں, آج بھی آپ نے صحیح کہا ہم احتجاج کنا ہے مہنگائی کے خلاف, بے روزگاری کے خلاف. آج پاکستان کی عوام جو ہے 2 کروڑ سے زیادہ غربت کی دہلیز میں چلے گئے ہیں. نوکریاں تو ایک طرف رہا, وہ بے گھر بے نوکریاں جس طرح سے لوگوں کو کر دیا, خودکشیاں کرنے پر عوام مجبور ہو گئے ہیں. جو مہنگائی ہے آج علامان پاکستان کے عام عوام جو ہے وہ غریب, تو غربت تو ختم نہیں ہوئی, غریب بیچارہ مر گیا ہے. تو اس لیے نہ تو مڈل کلاس رہ گئی نہ غریب رہ گئی, امیر سے امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں, جو ماشاءاللہ جن پر جو ہے نظر شفقت مہربانی آ گئی حکومت کی, وہ تو جو پرائم منسٹر صاحب کے یار دوست ہیں وہ تو ماشاءاللہ اربوں خربوں ہو گئے ہیں. جو باہر سے آئے ہوئے ہیں, جو امپورٹر ہیں, جو پیرا شوٹرز ہیں, وہ تو ہو گئے. لیکن عوام نے جس انداز سے, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں پراچا صاحب, کہ عوام نے 1.5 سال بعد جب الیکشن ہونا ہے, یا اگر بلدیاتی پہلے ہوا, تو بلے کو اتنے بلے ماریں گے, کینڈیڈیٹس کو بلے مار کے ان کا اشر کر دیں گے. چلیں جواب لے لیتے ہیں, راج صاحب سے جواب لے لیتے ہیں. پہلے تو آج وزیر اعظم صاحب کا اجلاس ہوا, پنجاب پر ہی تھا. ان الیکشن کے حوالے سے کوئی ریزرویشن, کوئی تحفظات یا کنسرن, کیا تشویش ہے پی ٹی آئی میں؟ راجہ صاحب ان کو تو کچھ بھی کر دینا, انہوں نے اینٹی پی ٹی آئی بات کرنی ہے. تو ان کی جو یہ الیکشن ہی نہیں تھے, یہ تھا, یہ جو 40 سال الیکشن لڑ کے ہیں یہ سب ٹھیک تھے, اور 18 کرنے ٹھیک تھا. 18 کے الیکشن میں آپ کو پتا لیڈ کتنی تھی لوگوں کی, 1 لاکھ, اور 50,000 تو میری تھی. تو یہ سوچے اچھا کسی بےمانی کروانی ہے تو انہوں نے 2,000, 4,000, 10,000, 15,000, 20,000 کا ڈفرنس ڈالا. دیکھیں بیوقوفانہ باتیں ہیں, جاہلانہ باتیں ہیں.
اور میں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس قسم کی ان کی اپروچ ہوتی ہے. مطلب لوگوں کی جنرلی جو مطلب جو بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے نا، ایک وہ بندہ اس نے یہ کرنا ہی کرنا. یہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جو ہمارے دانشور آپ کہہ لیں، جو بقول کچھ دانشور، وہ یہ نہیں سمجھ ہوتے کہ ہر چیز کے جو بیلنس ہوتا ہے نا، اس میں لوگوں کو ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے، اس گفتگو میں ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے. یہاں پہ تو یہ ہے جی آپ نے، اور میں حیران ہوں کہ پیپل پارٹی والے کیا باتیں کر رہے ہیں. کراچی اور سندھ کے وہ حالات ہیں، میں 4 دفعہ بائی روڈ گیا ہوں کہ رونا آتا ہے. پنجاب تو پھر بہتر ہے، میں کہتا ہوں جو ان کے حالات ہیں، اور ابھی کنٹینیوسلی 13واں سال ہے ان کو. اور کراچی کے نہ پینے کا پانی ہے، نہ سیوریج ہے، نہ لوگوں کی. میں کراچی کے کسی بندے کو آپ پکڑ کے اس سے پوچھیں اس کے حالات، یہ کہنے جی بھٹو کا، یہ جو بھٹو تو نہیں سوری وہ زرداری صاحب کا بیٹا جو ہے بلاول زرداری، اس کی بات کریں جی. لوگوں نے نیریٹو اس کے فور گاڈ سیک اس کا نیریٹو، آپ کی حالت دیکھیے. آپ نے سندھ پنجاب میں پارٹی کو ووٹ کیوں مل رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں، یہ پہلا الیکشن جو 35 گن رہے ہیں نا، یہ تو بس اب کیا کہوں کہ ہمارا جو کینڈیڈیٹ آؤٹ ہو گیا تھا، ظاہر ہے نہیں اس نے بیوقوفانہ بات ہوئی، وہ نکل گیا. تو وہ ایک ہر کینڈیڈیٹ کی اپوزیشن ہوتی ہے. یہ آپ لاہور والی بات، لاہور کی ہر کینڈیڈیٹ کا نا کوئی نہ کوئی دھڑا خلاف ہوتا ہے. ان کے پاس آپشن نہیں تھی، آپشن جب نہیں تھی پی ٹی آئی کی تو انہوں نے ان کو ووٹ ڈال دیا. یعنی آپ کہتے ہیں لاہور میں پی ٹی آئی والوں نے پیپلز پارٹی کے گلے میں پڑ گیا 35. یہ غلط فہمی میں ہے. اب ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ پنجاب اٹھ گیا ہے، ہمارا ورکر اٹھ گیا. ہر خانیوال میں ایم پی اے کے لیے 15,000 ووٹ. دیکھیں بات سنیں، وہ 15,000 ووٹ خانیوال آپ کا ایک ڈفرنٹ ڈسٹرکٹ ہے، ایک ڈفرنٹ ریجن ہے. اچھا، یہ ایک ڈفرنٹ ریجن ہے، اس میں ان کا ابھی ہے. ابھی تو ان کا بائی الیکشن میں 265. ایک منٹ، خوشحال ان کے کتنے پڑے ہیں؟ مجھے 10 الیکشن کی آپ ان سے لیں اسٹیٹسٹکس. ایسی جادوگری ہو گیا. آج وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا؟ 235 ووٹ پڑا ان کو، 65 سوری غلطی کر گئی 30 ووٹ خوشاب میں. وہ تو قائرہ صاحب نے کہا تھا ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ اٹھا لیا. یہ صحیح ہوتا نا، جب جیت گئے تو ڈھول مارو، اور جب ہار گئے تو. آج وزیر اعظم صاحب کیا کہتے ہیں؟ آج کیا سوچتے ہیں کہ لاہور میں ہارے، خانیوال میں ہارے؟ لاہور میں نہیں ہارے ہم، لاہور میں تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں پلیس کیا نا. ہارے کیسے؟ ہم ایسے ایکسپٹ کرنے ہارے ہیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو خانیوال کا الیکشن ہے اس میں کنفیوژن تھی. کنفیوژن یہ تھی، وہ پہلے کینڈیڈیٹ ہمارا یہ تھا، یہ تھا، اور ہاں ہوا یہ کہ 19 میں وہ آپ نے لوٹا اپنا لیا، وہ آپ کا بندہ ادھر چلا گیا. دیکھیں پارٹی کی کچھ چیزوں میں ایز اے سیکرٹری جنرل مانتا ہوں، کوئی چیزیں ڈیسیجنز غلط ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا الیکشن لڑا تھا، اس کے بعد 19 میں یہ چلا گیا. ظاہر ہے جب آپ ایک پارٹی کے ساتھ انفلیشن آپ کے ایک رابطہ ہوتا ہے تو آپ توڑتے بھی ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ یہ بندہ جو بیچارہ فوت ہوئے ہیں، یہ آئے تھے جیت کے بعد، یہ بیمار ہے 1.25 سال، ٹھیک ہے. ان کی بیگم جو تھی وہ پردہ نشین خاتون ہے، اور وہ نہیں باہر عدت میں ٹائم پورا ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بہت بہتر الیکشن ہوتا اور ہمیں جیتنے کے بڑے اس میں چانسز تھے. لیکن وہ ایک میں اس پرٹیکولر سیٹ پہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنی ایک کوتاہی میں سمجھتا ہوں ہے. پبلک میں کوئی ایسی ریزنٹمنٹ نہیں ہے. دیکھیں مہنگائی ساری دنیا میں جو ٹاپ لیڈرز ہیں ہم سب کو یہ فیس کرنی پڑی ہے، چاہے وہ ترکی کا ہے، چاہے وہ امریکہ کا ہے. آپ سب کی منگوا لیں اسٹیٹسٹکس، آپ کو پتہ لگ جائے گا ان کا گراف کتنا گرا ہے. اور پارٹی والے یہ بات کرنا، اور نون والے وہ نون کی کہہ کے بات چلے گئے. دیکھیں وی ہیو ٹو بی ریئلسٹک. ہم یہ پارٹی ابھی الیکشن ہو جائیں گی، سب سمجھ آ جائے گی نا. میں بریک لے لیتا ہوں، میں آپ ہی سے شروع کرتا ہوں کینی صاحب. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے یہ مہنگائی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی آج ریلیز ہیں، سبز باغ دکھانے کی بار بار باتیں کی جا رہی ہیں. ہم بریک بعد بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. سلیم خان صافی صاحب، پیپلز پارٹی نے آج سڑکوں پر ریلیاں نکالی، جلوس نکالے مہنگائی کے خلاف، گیس کی قلت کے خلاف. لیکن وزیر اعظم صاحب کل سکردو گئے تھے، انہوں نے وہاں اعلان کیا کہ سکردو میں گلگت بلتستان میں اتنی ترقی ہوگی اب کہ باہر کے لوگ یہاں آ کر نوکریاں لیں گے، ان کو کام ملے گا. ہاں تو ٹھیک ہے نا. اب پاکستان میں بھی دیکھیں، رضا باقر باہر سے آئے ہیں، ان کو نوکری مل گئی ہے. زلفی بخاری باہر ہوا کرتے تھے، آ گئے، ان کو نوکری مل گئی ہے. اسی طرح جو ہے حفیظ شیخ صاحب باہر سے آئے، ان کو نوکری مل گئی ہے. تو باہر والوں کو مل جائیں گی اور اندر والے جو ہے بے روزگار بنے پھرتے ہیں. تو اندر والوں کا کیا ہوا ہے پاکستان میں؟ تو اب اگر گلگت بلتستان میں بھی وہ یہی کرنا چاہتے ہیں
کہ اندر والے بے روزگار، مہنگائی، تباہی، وہ سب کچھ، اور باہر والوں کو روزگار تو وہ تو ٹھیک ہے. اس وقت تو پاکستان کی پوری معیشت کی مہار آپ نے آئی ایم ایف کے باہر والوں کے ہاتھ میں دے دی ہے. کیانی صاحب، یہ مہنگائی ہے، آپ کا ایک پرسپیکٹو ہے، لیکن پھر وعدے کرنا، نوکریوں کا وعدہ پورا نہ ہوا، گھروں کے حوالے سے بات ہوتی ہے، پھر سکردو میں جا کے لوگ کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب سبز باغ دکھاتے ہیں. دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ جو میڈیا بھی ہے نا، اس کو ایک تھوڑی سی مجھے ان سے شکایت ہے. ٹوٹلی میجورٹی میڈیا ون سائیڈڈ چلتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ سکردو میں اور جی بی میں آپ کو اس پر لوگوں نے کتنا ارن کیا ہے. لوگوں نے اپنے گھر کے دروازے تک کھول دیے. جب اکانومی اچھی ہوتی ہے تو ٹورزم میں بھی نکلتے ہیں نا. اصول ہے کہ سب سے برا حالات ہوتے ہیں جب انسان کی بیماری ہوتی ہے، اور جب سب سے اچھے حالات ہوتے ہیں وہ ٹورزم میں ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کے پی میں 6.6 بلین 3 دن میں ٹورزم میں کمایا گیا. یہی حال آپ جی بی میں جا کے لوگوں سے پوچھیں نا. اچھا، میں مشورہ دوں گا کہ آپ لوگوں کی رائے لیا کریں. جی بی میں یہ حالات تھے کہ لوگوں کو اب یہ اپرچونٹیز نظر آئی ہے کہ جی بھی ایسی جگہ ہے جہاں پہ ٹورزم بھی بیسٹ ہے. تو ٹورزم میں لوگوں نے بے شمار اللہ کے فضل و کرم سے کمایا. اپنے جو گھروں کے اندر ایک کمرہ انہوں نے جیسے باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے اس طرح کھولا ہے. اس طرح لوگ آئیں گے وہاں پہ. اللہ پاک نے بڑی خوبصورتی دی ہے وہاں پہ. اس پر پہلی بار ان کو اتنا ہم نے فنڈ دیا ہے پی ایم صاحب نے تاکہ آپ وہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں. انٹرنیشنل ترقی کی بات کر رہے ہیں، امپاورمنٹ بھی ڈور ٹو ڈور ہوتی ہے. پھر آگے میں 2-3 چیزیں آپ کو ڈور ٹو ڈور ہوتی ہے. آج وزیر اعلیٰ پنجاب بھی آئے تھے، آپ بھی تھے، وزیر اعظم بھی تھے. بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ ہوا پنجاب میں؟ بلدیاتی انتخاب تو ہم پی ایم صاحب تو کب سے کہہ رہے ہیں. ظاہر ہم کہہ رہے ہیں کہ فٹ فٹ ہوں، بیچ میں کووڈ آ گیا، 1.5-2 سال تو کووڈ آ گیا. اور جو کووڈ بھی ہے دنیا میں آپ کو پتا ہے ہمارا اللہ کا فضل ہے. بڑے ہم اللہ پاک نے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، خاص مہربانی کی، اور پی ایم صاحب کی ایک اس میں وسیلہ بنے ہیں. مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی جو دیکھیں بہت سارے بندہ ایکسپریس کرنا چاہتا ہے. ابھی ہم نے کم از کم 150 ارب کا صرف ہم نے ریلیف پیکج دیا ہے کریانہ سٹور کا. اسی طرح ہم نے ہیلتھ کارڈ انشاءاللہ تعالی آپ کا مارچ کی 30 تک ہر بندہ جو پنجاب کا کے پی ہو چکا ہے، ہر بندہ پنجاب کا ہیلتھ انشورڈ ہے. آج زیادہ تر پی ایم صاحب نے لوگوں کی جو مشکلات ہیں جو کہ مہنگائی انٹرنیشنلی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارے پیکیجز کی ڈسکشن ہوئی ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم بگ ٹائم اس کو پیکیجز ابھی اسی مہینے ہم لانچنگ 2 پی ایم نے کی ہیں، ابھی فرسٹ کو بھی کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہم تقریباً کوئی 10 کروڑ لوگوں کو یہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. سردار صاحب، وزیر اعظم سکردو میں کھڑے تھے لیکن انہوں نے راجن پور کی بات کی، جنوبی پنجاب کی بات کی، پسماندہ علاقوں کی بات کی. صافی صاحب بھی پسماندہ علاقے سے ہیں، میں خود بھی بیکورڈ ایریاز سے ہوں. تو وزیر اعظم صاحب تو انسانوں کی بات کرتے ہیں، حقوق کی بات کرتے ہیں، جو ایریاز ڈیولپ نہیں ہوئے تھے ان کی بات کرتے ہیں. میں خود بیکورڈ ایریا سے ہوں تراجا صاحب. دیکھیں یہ بڑی، آپ لاہور میں رہتے ہیں سردار صاحب. چلے لیکن لاہور ماشاءاللہ بڑا پرون ہے. کیانی صاحب، ہم سب لوگ جو ہے ظاہر ہے کہ شہروں کا رخ کر کے سارے شہروں میں ہیں، لیکن بنیادی طور پر تو ہم بیکورڈ ایریا. اچھا، میں نے آپ کو اس لیے نہیں کہا بیکورڈ، میں نے کہا کہیں آپ مائنڈ ہی نہ کر جائیں کہ میں آپ کو پسماندہ علاقے سے کہہ رہا ہوں. نہ بلوچ بھی ہوں اور بیکورڈ ایریا سے بھی ہوں. میرا تو بالکل پیور بیکورڈ ایریا، اور میں پاکستان کے دل میں رہتا ہوں، اس لیے کہ پاکستان کے چاروں صوبے میرے علاقے کو لگتے ہیں. تو اس لیے اسی کی تو بات کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب. نہیں تو میں سمجھ رہا ہوں. دیکھیے، پہلی بات تو مجھے تھوڑی سی ذرا خانیوال کے الیکشن سے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان کی امیدوار اتنی ماشاءاللہ ڈاہا صاحب کی نشاد اتنی تھی کہ وہ اپنا ووٹ دکھا کے دے رہی تھی. پتہ نہیں وہ کس کو وہ باور کروانا چاہتی تھی کہ میں نے پی ٹی آئی کے بلے کو ووٹ دیا ہے، کہ انہوں نے سارے پاکستان کو دکھایا اپنا ووٹ دینے کے بعد. یہ تو کیانی صاحب بتائیں گے کہ یہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اپنا ووٹ ضائع کر لیا، لیکن ووٹ دکھا کر انہوں نے جو ہے بکسے میں ڈالنا. کینڈیڈیٹ کی بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا ووٹ دکھایا ہے اور پھر ضائع ہوا ہے. خانیوال میں خانیوال. یہ تو کیانی صاحب بتائیں گے کہ وہ کس کو باور کروا رہی تھی کہ نہیں بھائی میں نے بلے ہی کو ووٹ دیا ہے. نارملی تو یہی ہوتا ہے کہ کینڈیڈیٹ جس پر اعتماد نہ ہو. سادے لوگ ہیں، ہماری طرح اور آپ کی طرح نہیں ہے سر، سادے لوگ ہیں. میں نے بتایا پردہ نشین بیچاری گھر کی خاتون تھی. آپ اب مطلب ہے کہ دیکھیں اپنے علاقے سے خود کہتے ہیں جی ہم اس علاقے سے، تو یہ علاقے کے سادے لوگ ہیں.
آپ اب ان کو بیچارے ووٹ دکھانے پہ بھی، یہاں سینٹ میں لوگ ووٹ دکھا دیتے ہیں، نیشنل اسمبلی میں ووٹ دکھا دیتے ہیں، وہ بیچاری نہیں کرے، کے پی اسمبلی میں نہیں دکھاتے سر۔ اچھا ویسے کیانی صاحب کھانے وال جو ہے بہت ہی یہ ماشاءاللہ ایڈوانسڈ ہے، اور ڈاہا فیملی بہت زیادہ ماشاءاللہ ایڈوانسڈ ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ راجن پور یا رجحان کی کوئی دیہاتی عورت ہے جس نے کبھی جو ہے نہ دیکھا ہو۔ باہر کیف یہ تو ایک میں نے ویسے ذرائع تفنن بات کی آپ سے، کیونکہ مجھے سمجھ کم از کم مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس نے کیوں کر یہ ووٹ دکھانے کی جو ہے وہ زحمت گوارا کی اور اپنا ووٹ ضائع کیا۔ نارملی تو یہ ہوتا ہے جس پر اعتماد نہ ہو اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے ووٹ دکھا کے دینا ہے، چاہے وہ جو ہے آپ سیل فون سے تصویر لے کر دکھاتے ہو یا آپ نے پبلکلی دکھایا۔ باہر کہ یہ تو ایک طرف رہی۔ دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا، ان کی ہر بات ماشاءاللہ جو انہوں نے اتنی لمبی لمبی باتیں کی، اتنی بڑی بڑی باتیں کی، کوئی ایک بات کر دیں۔ ابھی بہت خوبصورت بات کی کیانی صاحب نے کہ عوام سے پوچھیں۔ میں کہتا ہوں عوام سے آپ پوچھ لیں، کسی علاقے میں، پنجاب کے، سندھ کے، کے پی کے کسی علاقے میں پوچھ لیں کہ کیا عوام مطمئن ہیں، کیا معاشی طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کچن چلنے لائق ہے، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا چولہا چل رہا ہے، گیس اس میں آ رہی ہے، اور وہ بچوں کو جو ہے ناشتہ کروا کے یا خانوادے کو صبح ناشتہ کروا کے وہ دفتر بھیجنے لائق ہیں۔ کوئی ایک شخص جو ہے آپ بازار میں بھجوا کر ذرا پوچھ لیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پرائم منسٹر صاحب جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں کل ہمارا بہت ہی ایک سیاہ دن تھا پاکستان کی تاریخ کا، جس میں 2 سانحے ہوئے تھے، ایک ہم سے بنگلہ دیش علیحدہ ہوا، ایک اے پی ایس کا جو ہے سانحہ ہوا۔ میں کہتا ہوں ذرا بنگلہ دیشی کو آپ دیکھ لیں، ان کی ذرا جی ڈی پی، ان کی گروتھ دیکھ لیں، ان کا پر کیپٹا انکم دیکھ لیں، آدھا ہے پاکستان سے، ان کا ڈبل ہے پاکستان سے۔ یقین کریں ان کی گروتھ ریٹ، ان کی جی ڈی پی ریٹ، ان کی جو ہے ڈیفیسٹ، ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھ لیں، ان کی ہر چیز وہ بوم پہ جا رہی ہے، اس لیے کہ ان کی جو ہے معیشت گرو کر رہی ہے۔ کیوں کر رہی ہے؟ ان کی پالیسیز کی وجہ سے کر رہی ہے۔ وہ زبانی جمع خرچ کر کے اس قسم کے لمبے لمبے دعوے نہیں کرتی ہیں حسینہ واجد۔ اگر بابا پاکستان، مغربی پاکستان جو اگر آپ کہہ لیں تو ایک گولڈن باسکٹ تھی نسبتاً جو ہے بنگلہ دیش کے۔ بنگلہ دیش کو ہم بھوکے بنگالی کہتے تھے اور ہماری جو ہے افلوئنس تھی، آج ان کی افلوئنس ہے، ہم جو ہے ڈاؤن دا ڈرین چلے گئے ہیں۔ تو خدا را آپ ایسی بات کریں کہ ریجن سارے میں، اور پرائم منسٹر صاحب بڑے ببانگے دور کہہ رہے ہیں کہ ہم سستا ترین ہے پاکستان۔ ارے خدا کا خوف کریں، پاکستان کہاں سے سستا ترین ہے بھائی؟ کوئی چیز تو دیکھ لو۔ آپ نے 6% جی ڈی پی گروتھ سے نیگیٹو جی ڈی پی گروتھ پر آ گئے، تو کوئی تو چیز بتائیے گا کہ آپ نے کی ہو۔ صرف لمبی لمبی باتیں کرنے سے جو ہے یہ نہیں ہوگا کہ راجن پور کو ترقی آ جائے گی، سندھ میں آ جائے گی، نواب شاہ میں آ جائے گی، فلاں جگہ آ جائے گی۔ کچھ کر کے دکھائیے گا، اور کر کے جس طرح کیانی صاحب نے کہا عوام سے پوچھیں کیا اس کا ٹرکل ڈاؤن۔ چلیں کیانی صاحب سے اس کا جواب لے لیتے ہیں، پھر ہم وائنڈ اپ کر لیں گے۔ جی میں تو ان کو تو یہ کہنا بھی نہیں چاہیے، عوام نے ان کو لیٹ سے کیا کہ ہلکا لے لیں، ان کو 15,000 دیے، ہمیں 35,000 دیے ہیں مثال کے طور پہ ابھی، تو یہ عوام جنہوں نے ووٹ ڈالی ان کی رائے نہیں ہوتی؟ یہی رائے تھی نا آپ لوگوں کو، انہوں نے کہیں بھی پنجاب میں آپ کو فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کیا۔ نہیں لیکن ایک بھی بندہ بھی جیتنے کی بات تو مارجنلی جیتے نا، بات یہ ہے کہ جیتنے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کہتے ہیں جی کوئی بندہ بتا دیں، کوئی بندہ 35 ایک حلقے میں ووٹ پڑی ہے، اور میں نے آپ کو بیسک وجہ بھی بتائی ہے کیا ہوا، اس کے باوجود ان کا جو نیریٹو ہے تو فیل ہو گیا۔ اگر جو یہ آج نکلے ہیں مہنگائی کے لیے، ان کے مجھے بتائیں پی ڈی ایم کے کیا حال ہے؟ 800 بندہ ان سے اکٹھا نہیں ہوتا، یہ آج پی ڈی ایم چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، کئی جماعتیں اور چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں۔ چلیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ خانیوال میں جو ووٹ پڑا آپ لوگ سیٹسفائیڈ ہیں؟ دیکھیں بالکل ہمیں پتہ ہے کہاں پہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، اور صرف یہ وجہ ہے وہ سیاسی وجہ ہے، نہ کہ پبلک اوپینین۔ بہت شکریہ راجہ عامر محمود کیانی صاحب، سردار لطیف خان کھوسہ صاحب سابق گورنر پنجاب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، سلیم خان صافی صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ ناظرین ہماری طرف سے اتنا کچھ، اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔